الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بنت یونس ہیں راول پنڈی سے، ان کا سوال ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی مختلف تصانیف پڑھی ہیں جن میں نفس، قلب اور روح کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری ایک دوسرے سے منسلک ہیں، مگر ان میں سے کون کس پر بھاری ہے؟ براہ کرم یہ وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مختلف قسمیں نہیں، مختلف حالتیں ہیں، حالتیں، ٹھیک ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں سے یہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس میں کون سی صورت کس پر بھاری ہے، فضیلت کس کی ہے زیادہ، فضیلت افضل کس کون کی ہے؟ دیکھیں، یہ فضیلت جو ہے یہ ذکر قلبی کے حصے میں ہے سب سے زیادہ، صحیح، قرآن کے مطابق بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اس لیے کہ یہ جو ذکر قلبی ہے اور قلب کی جو کیفیت ہے کہ وہ ذاکر ہو جائے تو اس میں انقطاع نہیں آتا، یہ علی الدوام ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ذکر کی تین ہی قسمیں ہیں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق وہ عملی ذکر ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ٹھیک ہیں؟ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، بالکل ٹھیک، یہ اسے عملی ذکر کہتے ہیں۔ صحیح۔ زبانی جو آپ نیک بات بھی کرتے ہیں، جائز حلال بات کرتے ہیں، کسی کا بھلا کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، بجائے خود ذکر ہے، لیکن اس میں بھی دوام نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی باتیں بھی کرتے رہیں، سو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، اور 100 بیماری حالتیں آتی ہیں، لیکن جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر اس میں انقطاع نہیں آتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس لیے سب سے زیادہ یہ فضیلت کنٹینیوسلی ظاہر ہے جب تک انسان کی جب زندگی تک ہے، یہ دھڑک رہا ہے، اور جب تک دھڑکتا زندگی ہے رہے گا، یہ دھڑکتا دھڑکتا رہے گا، اور رہے جب تک دھڑک رہا ہے اللہ اللہ کرتا اللہ رہے اللہ گا۔ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی طاہر محمود میو ڈسکا سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کا پروگرام آپ کی طرح ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ سوال ہے ان کا، کیا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا انوارات و تجلیات کی زیارت طلب کرنا کشف طلب کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل، کشف طلب کے زمرے میں آئے گا، اور کشف جو ہے یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کشف حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں گے تو یہ غیر اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، جتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں یہ رضائے باری کے لیے۔ اب یہ اللہ کریم کا انعام ہے کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ آپ کو کرا دے، اور کشف اس طرح نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ بھی غلطی لگتی ہے کہ کشف ہو جائے تو پھر جس طرح ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے اللہ نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا، دکھا دیا۔ یہ صحیح، ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھ کی طرح ہر وقت آپ دیکھتے رہیں۔ صحیح، جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے زمینوں آسمانوں کی ساری بادشاہی ابراہیم کو دکھا دی۔ ایک لمحہ وہ بالکل تھا، صحیح، بالکل صحیح، دوسرے لمحے وہی ابراہیم تھے، انہیں حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کریں، خواب میں حکم ہوا، خواب دیکھا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، دمبا ذبح ہوگا۔
ہاں کیا بات، یعنی یہ بالکل کشف صحیح، نہیں یہ نہیں ہوا. اگر یہ ہو جاتا اور انہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے ضبط و دمبے ہونا، تو پھر کسی کو بھی کو کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. یعنی پھر تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی. ختم ہو گئی. تو انہوں نے تو ذبح بیٹے کو کیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا. بالکل ٹھیک. تو اب اس وقت انہیں یہ نہیں بتایا گیا. صحیح. یعقوب علیہ السلام کو یہ بتا دیا یوسف علیہ السلام کی خواب نے کہ انہیں اقتدار بھی ملے گا اور یہ نبی بھی ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ گم ہو گئے. اب انہیں یہ یقین تھا کہ وہ مشاہدہ صحیح ہے، کب ہوگا کیسے ہوگا اس میں تو وہ 23 برس تڑپتے رہے. صحیح، بالکل صحیح. اور جب بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا یہ میری قمیص لے جو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی درست ہو جائے گی. جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا جس کے ساتھ وہ بندہ قمیض لا رہا تھا تو انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. صحیح. یہ کنعان میں تھے، وہ مصر سے نکلا چلا. تو انہوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی. یہاں تو کشف ہو گیا. تو بالکل وہاں صحیح. بڑا خوبصورت ربائی کہی ہے مولانا نے کہ کسے پرسید آں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندی. ہاں کیا بات ہے کہ آپ کنویں میں تو پتہ نہیں چلا. مصر سے خوشبو سونگھ لی ہاں. اور اسی آپ کے گاؤں کے کنویں میں پڑا رہا، آپ کو اللہ سمجھ نہ آئی. اکبر، تو انہوں نے فرمایا کہ آوال ما برکے جہانس، دمیں پیدا دمیں دیگر نہانس، کہ ہمارا حال جیسے بجلی چمکتی ہے دنیا کو روشن کر دیتی ہے، دوسرے لمحے تاریکی چھا جاتی، ہمارا حال یہ ہوتا ہے. گہے بر تار میں اعلیٰ نشین، کبھی ہم عرش اولا کو دیکھ رہے ہو، گہے بر پشت پائے خود نبین، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی. صحیح، بالکل تو ٹھیک. کشف یہ ہوتا ہے کہ کسی پرٹیکولر چیز کو اللہ آپ کے سامنے کھول دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ اس کی عطا ہے. اور صوفیاء کے نزدیک یہ جو کشف ہے اس کے بارے صوفی کہتے ہیں طلب و بہا اطفال الطریقہ، کہ جو بچے ہوتے ہیں نا تصوف میں ان کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں کہ اس طرف لگے رہیں. اچھا، کیا بات. یعنی یہ کمال نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. کمزور لوگوں کو کشف دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرف لگے رہے. باقی مقصد رضائے الہی ہے، مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ کا قرب ہے، آپ کے انوارات و برکات کو قلب میں اتارنا ہے. نظر آئے نہ آئے نظر تو ایک دن سب کو آ جائے گا. بالکل موت قریب آتی ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے تو کافر بھی فرشتے تو دیکھ لیتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے. کافر کو فرشتوں سے کلام کرنا نصیب ہو جاتا ہے. صحیح. قرآن کریم میں آتا ہے نا، کافر سے پوچھتے ہیں فرشتے فیما کنتم، تو کیا جھک مارتے رہے، زندگی کہاں ضائع کر. کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے تو آگے جو لگے ہوئے تھے جدھر وہ چلتے رہے، ہم بھی پیچھے چلتے. فرشتے کہتے ہیں آج تو دنیا چھوڑے جا رہے، بدکاروں کا ملک چھوڑ کے وہاں چلے جاتے جہاں اچھے لوگ ہیں. فلم تہاجروا ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع تھی، فلم تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جہاں برے لوگ تھے انہیں چھوڑ کر جہاں کو اچھے لوگ تھے وہاں چلے جاتے. کوئی دنیا تمہارے باپ کی آج تو ساری چھوڑ کے جا رہے. تو اللہ کے لیے ایک علاقہ نہیں چھوڑ سکے کہ بدکاروں کی مجلس چھوڑ کے نیکوں کے پاس چلے جائیں. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کافر کو بھی فرشتے بھی اچھا قبر میں سوال جواب میں بھی نظر آ گئے، جنت دوزخ بھی اس نے بھی دیکھ لی، اسے بھی جنت دکھاتے ہیں کہ اس کی حسرتیں بڑھے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ گھر تمہیں ملتا، اب یہ بھگتو. اللہ اکبر. تو یہ کشف تو ہو جائے گا سب کو. جب کشف ہوگا دیکھیں گے کیا، وہ فکر کرنی چاہیے. اللہ اکبر، بالکل صحیح. جب آنکھ کھلے گی تو ہمارے سامنے منظر کیا ہوگا، دیکھنے کو کیا ملے گا. تو کشف مقصد نہیں ہے. اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مقصد کے لیے کوئی مجاہدہ کرو تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی بے شک کتنی ہی اچھی بات کیوں نہیں ہے، لیکن شرک کے ہاں اللہ کا انعام ہے، وہ عطا کرتے تو پھر وہ تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ظاہری آنکھ ہے، جب چاہے کوئی چیز منکشف کر دیتا ہے، جب چاہے نہیں بتا. نہیں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ اس کی مرضی. بالکل صحیح. یہ بھی لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ جسے کشف ہو جائے ہر وقت ہر چیز دیکھتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا، کچھ لوگوں نے پھر اپنے اوپر یہ سوال بھی کر لیا ہوا نا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی ادھر سے
کامیابی ملتی ہے تو وہ پھر بعد میں اگر اس کو نہیں بھی ملتی تو وہ اس کا بھرم بھاگ اسی طرح سے ہوتا ہے اور لوگ وہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا، لوگ اس کو پوجنا انسان شروع کی کر دیتے بربادی کے سب سے بڑا سبب لوگوں کی عقیدت ہے۔ ہیں۔ عقیدت ہے، یہ لوگ جب منسلک ہو جاتے ہیں نا کسی بندے سے، اسے یہ تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بارگاہ ایزدی میں عاجزی، تضرع مقبول ہے۔ صحیح، لوگوں کی عقیدت بندے میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ بالکل کوئی ایسے ہاتھ ہی، چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی اسے وہ مقدس بنا دیتے ہیں، تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ میں شاید دوسروں سے بہت بہتر ہوں، میں شاید بہت فارسا ہوں۔ یہ چیز اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ بڑی مشکل ہے یہ ڈیلنگ، کہ لوگ عقیدت بھی کریں اور بندہ اپنے آپ کو بندہ ہی خطا کار ہی سمجھے اور وہ عاجزی قائم رکھے اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی حیثیت بھولے نہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس بہت بندے کے بڑا، اوپر۔ یہ سب سے بڑا امتحان، یہ جو مرید ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی آزمائش۔ کسی بھی اگر اس شعبے میں آ جائیں تو جو مرید ہوتے ہیں، یا اگر کسی کو تھوڑا سا فیم مل جائے تو کسی شعبے میں بھی وہ بھی زمین سے 2 فٹ اوپر چلنا اوپر شروع ہو چلا جاتا جائے۔ ہے۔ یہ لوگ جب پیچھے لگتے ہیں یہ بندے کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں صحیح، اور بالکل خود صحیح، بھی تباہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی عقیدت جو انہیں بارگاہ الوہیت سے وابستہ کرنی چاہیے وہ اس بندے سے کر اس بندے لے۔ سے کر میرے لیتے کام تو پیر صاحب کرے گا۔ بالکل صحیح، پیر صاحب کیا خاک کرے گا؟ پیر صاحب آپ ایک عاجز انسان ہے، اسے اپنا اللہ نہیں پتہ کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے مجھے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں میسج کیجیے یا ای میل کیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔